کے دیکھتے ہیں تو آپ کو جو مذہب عطا کی گئی اس کی کسوٹی بھی صادق اور امین. یعنی جب آپ کو کوئی دشمن نہیں پوچھتا تھا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور یہ وہ کسوٹی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا گیا اور خاتم النبیین بنا دیا گیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ان کی پوری حیات طیبہ سیرت نبی جو ہے ہم پڑھتے ہی ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی سے کہ ہم وہ جو دو صفت ہے صادق اور امین اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اگر میں آپ سب سے اس بات کو وضوح کے ساتھ رکھوں اور ایز اے مسلمان جب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان کر لیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں, جھوٹ نہ بولیں, وعدہ میں پورا کریں, امانت میں خیانت نہ کریں. اگر ہم نے تین چیزوں کو اپنا لیں تو یقین کریں ہمیں دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. آپ دنیا کرتے دیکھیں, ہم ان کنٹریز میں جاتے ہیں یا کنٹریز میں یا اگر دنیا کے دیگر ممالک میں جو اگر ہم سب جو اس حال میں بیٹھے آج کے دن عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو جب ہم دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, بظاہر ہم کہتے ہیں صلاۃ کے پابند اور کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی معراج کسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی کہ دن میں 5 مرتبہ آپ پہ فرض کی گئی نماز آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے روبرو ہم کلام ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم باقی میں جو اس کا حق ہے نماز کا وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا جب ہم اللہ کے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو آپ سن رہے ہوں گے, اور اگر میں کوئی اور زبان میں بات کرنے لگوں جو آپ کو نہیں آتی تو آپ نہیں سنیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں عربی میں کرتے ہیں, اور عربی تو ہماری زبان ہے اور ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. یونیورسٹیز تک میں آتے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ترجمے بھی یاد ہوتے ہیں. کیا جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم کس سامنے کھڑے ہیں, کس اس سے کیا کمیونکیٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, اس راستے پہ جس کا انعام نازل ہوا, اس پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. فار ایگزامپل ہم کو اس کے بعد آیت پڑھتے ہیں, ناپڑھ کی کمی کی پڑھتے ہیں. ایک شاپ کیپر ہے نماز پڑھتا ہے, جا کے پھر تھوڑی دیر میں وہ کام شروع کرتا ہے, تو کیا ہوا آپ نے اپنے سجدے سے روح گردانے کی, یعنی اپنا خالق سے جو وعدہ کیا کہ میں ناپڑھ میں کمی نہیں کروں گا وہاں آپ کر رہے ہیں. میں ماں باپ کے ساتھ قرآن میں ہے کہ اٹھ بھی نہ رہے, آپ ان کو جھڑکتی رہیں, اور آپ کیسے سوچیں گے کہ آپ کی عبادات قبول ہوں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اسفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات نبی پر نہ صرف بات کریں, سنیں تو اس پر عمل کریں. کہیں سے بھی اچھی بات ملتی ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور پھر وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس ہے, آپ کے احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس ہے. تو کیوں نہ ہم آج تجدید عہد کریں کہ ہم سے اب تک جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کریں, اور آج سے ہمیں زندگی پہ جو ہمارے نبی کی جو انہوں نے ہمیں دے کے گئے تھے قرآن کی شکل میں احادیث کی شکل میں اس پہ عمل کریں تو جب ہم بہترین انسان ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بہترین انسان بننا ہے, اور مسلمان اسی صورت میں ہوں گے جب آپ ایک اچھی انسان بن جائے.